اب اس کے بعد بغیر تاخیر کے میں مفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ فضائل و آداب مدینہ اور زیارت سے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین عدد صلواتک وعدد معلوماتک کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وبارك وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات علماء کرام اور یہاں اجلاس میں شریک حجاج اور دیگر سامعین، یہ آپ حضرات کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت اور زندگی کے حسین لمحات اور بیت اللہ شریف اور حرمین کی حاضری کے لیے بے چین قلوب، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت آپ کو میسر ہونے جا رہی ہے، حرمین شریفین کے حاضری۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اپنے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب نہ فرمائے۔ یہ بڑی سعادت ہے جو آپ کو حاصل ہونے جا رہی ہے۔ میں ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق ہو سکے۔ پڑوسی ملک کے اندر ایک عالم دین نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بہت بڑے تاجر اور کاروباری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بڑی بڑی دولتیں ان کو دے رکھی تھی اور ملک کے اندر ان کا بڑا چرچا تھا، شہرت تھی، بڑے مالدار بھی تھے اور مالداری کے اعتبار سے لوگ ان کو بہت بڑا رئیس اور ارب پتی کھرب پتی اور نہیں معلوم کیا کیا تمغے اور القاب ان کو دیتے تھے، لیکن ان کی کبھی حرمین کی حاضری نہیں ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے ایک عمر کو پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ اتنے بڑے رئیس ہیں، مالدار ہیں، ساری چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کبھی حرمین کی آپ کی حاضری نہیں ہوئی ہے۔ تو سنتے رہے، ٹالتے رہے۔ جب لوگ زیادہ بولنے لگے تو شرمندگی اور بے عزتی کی وجہ سے انہوں نے حرمین کی حاضری کا ارادہ کر لیا اور ارادہ کر کے پہنچ بھی گئے جدہ اور وہاں سے بھی نکل کر کے مکہ مکرمہ تک بھی پہنچ گئے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری کو نہیں چاہ رہے تھے اور اللہ کی طرف سے ان کو محرومی ان کی گویا قسمت میں تھی، بدعملی کی وجہ سے یا محبت میں کمی کی وجہ سے۔ تو مکہ مکرمہ میں جب پہنچے وہ ابھی بیت اللہ شریف اور مسجد حرام میں ابھی داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس سے قبل ان کو ان کے ملک سے کوئی ایسی حالت اور ایسی کیفیت کا فون آیا جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوتے واپس ملک کو چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا قریب پہنچا کر بھی یا ان کے پہنچنے کے باوجود بھی اللہ نے محرومی رکھی اور واپس بغیر بیت اللہ کا دیدار کیے بغیر واپس ان کو جانا پڑا۔ یہ محرومی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لاپرواہ غافل جس کو تعلق خداوندی نہ ہو، نبی سے محبت نہ ہو اور سنتوں پر عمل نہ ہو، اللہ کی طرف سے محرومی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ یہ جو حاضری ہے وہ سعادت ہے اللہ کی طرف سے، اس کی قدر کرنا چاہیے حرمین شریفین کی۔ اب اس کے اندر حرمین شریفین کی حاضری میں حرمین بولتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو۔ آپ تھوڑا دیکھیں، اب تک جتنے باتیں سنے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ جو مناسک حج ہے اس کے اندر مدینہ منورہ کی حاضری کو اللہ نے مناسک کے اندر لازم طور پر داخل نہیں فرمایا ہے، بلکہ میدان عرفہ جانا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے، مزدلفہ جانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے، اور جو ہے طواف سعی کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ کی حاضری کو جیسے ان چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، اس انداز میں عجیب اللہ کا انداز ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کو اللہ نے ضروری نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ عاشقین وہاں پہنچتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہوگا جو حرم شریف کی حاضری کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری نہ دے؟ حالانکہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن کھچے کھچے وہاں پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے حرم مدینہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو حرم مکہ کے مقابلے میں گویا اور مزید اضافے کے ساتھ اس کو مقدس کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرمین میں فضیلت زیادہ حرم مدینہ کی ہے، حالانکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ وہاں موجود یعنی اس اعتبار سے موجود نہیں ہے جیسے حرم مدینہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اس لیے اس جگہ کا تقدس زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی میرے دوستوں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو لوگ حج سے پہلے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ بہت نازک مرحلہ ہے، اور یہاں بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے، بہت ادب کے ساتھ۔ ادنا قسم کی بھی گستاخی، ادنا قسم کی بھی مدینہ منورہ کے بارے میں گستاخی یہ اللہ کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو چند لوگ پہنچے مدینہ منورہ کو اور حاضری بھی ہو گئی ہے، اور رات میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے اور ہوٹل میں تھے، ڈسکس ہوا، باتیں چلی بہت ساری۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ دسترخوان پر دہی ہے، یہ دہی تھوڑا کھٹا معلوم ہو رہا، ہمارے علاقے کا دہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، بات آئی، چلے گئی اور سب اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور جا کر کے سو گئے۔ تو یہ جو صاحب تھے دہی کے بارے میں جو اس میں عیب نکال رہے تھے، رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ جب تمہیں میرے مدینے کا دہی پسند نہیں ہے اور دوسرے علاقے کا پسند ہے تو وہیں چلے جاؤ، یہاں کیوں آئے؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیرت مدینہ منورہ کے بارے میں۔ اور ہم لوگ یہاں جا کر کے بے ادبی کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی، حکومتی لیول پر ہو، گروپ کے لیول پر ہو، ہوٹل کے انتظامات کے لیول سے ہو، یا یہ کہ مدینہ منورہ کے جو اپنے شہری انتظامات ہیں اس اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہم کوئی برائی نہ کریں، کچھ بھی ہو جائے، کسی قسم کی ادنا گستاخی والا جملہ اپنی زبان پر نہ لائیں۔ اور جتنے دن مدینہ منورہ میں ہم رہیں گے کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں، ادب کے ساتھ رہیں، نگاہیں نیچے ہو۔ یہ دیار مدینہ ہے اور ہمارے حبیب کا شہر ہے، یہاں ہمارے حبیب ہے، اور جس کی حاضری کے لیے اور جس کو خوش کرنے کے لیے اور جس کے حضور سلام پیش کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، تو بہت اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ تکلیف پہنچے تو اس کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے، سہ لینا ہے، اظہار بھی نہیں کرنا کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، بولنا بھی نہیں ہے، بہت ادب کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ حضرات تھوڑا اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ حج کے بعد ہو یا حج سے پہلے ہو، جیسے بھی انتظامات ہو، تو سفر لمبا ہوتا ہے، پہنچنے میں تھوڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد حاضری کے لیے اور مسجد نبوی میں جانے کے لیے جلدی نہ کریں، یہ تھکے مارے ہوتے ہیں اور آداب کا لحاظ نہیں ہوتا ہے اور طبیعتیں کچھ اور چاہتی ہیں، ایسے میں گستاخی ہو جاتی ہے اور غفلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ پہلے ہوٹل جائیں اور آرام سے اپنا جو آرام کرنا کا تقاضا ہو تو وہ کر لیں، اور اس کے بعد
نیت کر کے کہ میں روزے رسول پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، سلام اقدس کو پیش کرنے کے لیے غسل کریں اور صاف ستھرے، اور علماء نے لکھا ہے کہ سفید کپڑے پہنیں اور صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے اپنے آپ کو معطر کر کے بالکل چست بن جائیں، حساس بشاش ہو جائیں، اور دل کے اندر تڑپ ہو اور جذبہ ہو کہ چلو بالکل اب ہم تیار ہیں اور نبی کے روزے پر حاضری ہماری ہونا چاہیے۔ پورے اشتیاق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ آپ اپنے ہوٹل سے مسجد نبوی کی طرف جائیں، کوشش کریں باب جبرائیل سے اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہ کوئی بات نہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور موقع مل جائے تو وہ ریاض الجنہ میں، ورنہ تھوڑا آسان نہیں ہے آج کل، تو جہاں بھی موقع مل جائے تو تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بہت ادب احترام کے ساتھ روضے رسول کی طرف آگے بڑھیں، اور بہت قریب ہو کر کے کوئی بے ادبی کرنے کی زحمت بالکل نہ کریں۔ جو انتظامات علامات لگائے گئے ہیں وہاں اپنے آپ کو پہنچائیں، وہاں تک تھوڑا دوری رکھیں۔ ہمارے علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بالکل قریب نہیں جاتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں موقع تھا قریب جانے کا، لیکن پھر بھی بہت سے علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ تھوڑا دور فاصلے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر کے جب مواجہہ شریف بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک علامتیں لگی ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہم بالکل جب اس کے مقابل پہنچ جائیں تو بہت ادب کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، اس طریقے کے الفاظ جملے ہیں، آپ سلام عرض کریں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر یہ کہیں وہاں کھڑے ہو کر کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدًا عبدہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی رسالت کو سب تک پہنچایا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امت کے ساتھ خیر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علماء نے بعض لکھا ہے کہ یہ بھی کہہ لے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے اور اللہ کے وحدت کی گواہی دی ہے، گویا میں مومن ہو گیا ہوں، میرا ایمان آپ کے سامنے ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن میرے ایمان کی آپ گواہی دے دینا۔ اور اس کے بعد پھر وہاں کھڑے ہو کر کے جو دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، جو عرض کر سکتے ہیں، وہ دعائیں کریں۔ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وہ ہے، تو ان کو بھی سلام کریں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے تو حضرت عمر کہ وہاں پہنچ کر کے ان کو بھی سلام عرض کریں۔ بعض مرتبہ جلدی میں روضے رسول پر پہنچنے کے بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر کے وہ آگے بڑھ گئے، پھر بھول گئے کہ وہاں شیخین بھی ہیں، ان کو بھی سلام کرنا ہے۔ یہ بے ادبی ہوگی اور اخلاق کے خلاف بھی ہوگا کہ وہاں پہنچ کر کے ان 2 حضرات کو سلام کیے بغیر ہم آگے بڑھ جائیں گے تو مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ہماری پہلی حاضری ہے روضے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان آداب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، پوری مکمل تواضع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کریں، پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں، پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں ہمارا قیام رہے گا، جتنے بھی دن قیام رہے، عام طور پر 40 نمازوں کے لیے 8 دن کا قیام ہو ہی جاتا ہے، اور 40 نمازوں کی فضیلت ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ 40 نمازیں جو اہتمام سے ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی ہیں، ایک تو نفاق سے بری ہو جائے گا، اور دوسرے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس نعمت کو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہوٹل سے مسجد نبوی کی اذان سے پہلے نکل جائیں۔ ہماری اذان مسجد نبوی میں ہونا چاہیے، وہاں پہنچ جانا چاہیے اذان سے پہلے، اور جو وقت مل جائے اس میں قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ 40 نمازیں ادا کرنے کا مکمل اہتمام کریں۔ ہاں،
بس مساجد بھی ہے جس کے اندر نماز کی فضیلت بھی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز یہاں پڑھ لے اور نوافل سنتیں مستحبات وغیرہ کو دوسری مساجد میں ادا کریں، اس لیے کہ مسجد قباء کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک موقع پر وہ حضرات صحابہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا مشکل ہو گیا تھا اور پریشان تھے حضرات صحابہ عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے یہ حکم بھیجا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں سے پاک و صاف وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم لوگ ایسا کریں کہ فرض نماز تو مسجد نبوی میں ادا کریں، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اپنی کسی ساتھی سے یا کسی جو ہے سواری والے سے بات کر لے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ہمیں مسجد قباء پہنچا دے، وہاں جا کر چاشت کی نماز پڑھ لیں گے یا اشراق کی نماز پڑھ لیں گے، تو اس طریقے سے اس کی فضیلت بھی ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے قیام کے دوران میں صبح و شام روضے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ کر سلام عرض کرنے کی اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی روزانہ بھی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ پہلا مرحلہ ہوا ہے ہم لوگوں کا مسجد نبوی میں پہنچنے کا اور روضے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کا۔ ایک بات اور یہ ہے کہ اور مدینہ منورہ کے اندر بہت سے مقامات ہیں جو مقدس ہیں، ان کی زیارت بھی کرنا چاہیے، اور علماء نے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ وہاں جا کر کے ان مقدس مقامات کی بھی زیارت کرے اور اس کو دیکھے، لیکن ان مقدس مقامات پر زیارت کرنے کی وجہ سے ہماری نماز مسجد نبوی کی نہیں چھوٹنا چاہیے، اس کا اہتمام ہے، اس کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس انداز میں اگر ہم پہنچیں گے، تھوڑا لحاظ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے پر ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام عرض کرنے کا، مسجد نبوی میں حاضری کا، اور یہ جو سعادت وہاں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتیں اور فضیلتیں ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم جتنے دن بھی ہم مدینہ منورہ میں رہیں، بہت اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ دیکھو مدینہ منورہ اگر جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ تحفہ اور ہدیہ لے کر جائیں۔ تو ہدیہ تحفہ کیا ہوگا، وہاں ہم کیا لے کر جائیں گے؟ تو ہدیہ اور تحفے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور بہت سے موقعوں پر اس کو بتایا بھی گیا ہے۔ تو ہم لوگ بھی جب مدینہ منورہ جا رہے ہیں یہیں سے تحفہ اور ہدیہ لے کر جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک کا اختتام، یعنی قرآن پاک کو ختم کر کے نیت کرے کہ پورا قرآن میں ختم کر رہا ہوں وہاں مدینہ منورہ لے جانے کے لیے، اس طریقے سے کئی ایک ختم کر لیں۔ ایک عاشق رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کی حاضری سے پہلے 500 قرآن ختم کیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کیسے عاشق ہیں۔ اور 500 ختم کر کے جب حاضری کی سعادت ہوئی اور روضے رسول پر پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام کے ساتھ اس 500 قرآن کے ختم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ہم لوگ بھی جتنا موقع ملے قرآن شریف ختم کریں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور میرے ایک عام اندازے کے مطابق کم سے کم 4 قرآن تو ہم لوگ ختم کر لیں۔ پہلا قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہم پیش کر دیں، اور دوسرا قرآن شیخین کے لیے، اور تیسرا قرآن جنت البقیع میں جتنے مدفون ہیں ان لوگوں کے لیے، اور چوتھا قرآن مدینہ منورہ کے دوسرے قبرستانوں اور دوسری جگہوں پر جو مدفون ہیں ان کے لیے۔ کم سے کم یہ تو کر لیں۔ اور کہا ہے ہمارے علماء نے کہ جب بھی روضے رسول پر جا رہے ہوں تو جانے سے پہلے کم سے کم 70 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور وہاں حاضری ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو اور سلام کو سنتے ہیں بذات خود۔ بہرحال یہ چند باتیں مدینہ منورہ کی فضیلت کے متعلق بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے کما حقہ ان اوقات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات میں یاد دہانی ابھی دونوں حضرات نے بھی کہا، مفتی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کم سے کم مدینہ منورہ میں آپ موبائل کا استعمال نہ کریں۔
بالکل دن بھر سوئچ آف رکھیں. رات میں کسی رشتہ دار سے بات کرنا ہے، کسی سے تعلق کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہوٹل میں پہنچنے کے بعد باقی اوقات میں آپ اپنے موبائل کو ساتھ میں ہی نہ رکھیں یا سوئچ آف رکھیں، ورنہ پھر بے ادبی ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.